ایران، عراق اور بڑے بڑے ملک فتح کرنے کے بعد امیر تیمور کی نظر ہندوستان پر پڑی۔ ان دنوں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ہندوستان کے کیپٹل یعنی دلی کے بارے میں امیر تیمور نے کافی کچھ سن کر رکھا تھا، تو اس کا خیال تھا کہ اگر دلی پر ایک کامیاب حملہ ہو سکا تو مال غنیمت میں بہت سارا مال ملنے کی امید ہے۔ اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں ہم نے امیر تیمور کی ابتدائی فتوحات کا ذکر کیا تھا۔ اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 1 دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے لنک کو کلک کیجیے۔ بہرحال ہندوستان پر حملہ کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ سمرقند سے دلی تک کا راستہ نہایت مشکل اور دشوار تھا، اور سب سے بڑھ کر اس وقت دلی کے شاہ نصیر الدین کے پاس ہاتھیوں کی ایک بڑی اور مضبوط فوج تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس فوج کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک پاتا تھا، اور ساتھ ہی دلی کی فوج بھی کافی بڑی تھی۔ اس کے بعد امیر تیمور نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ بس تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، اگر زیادہ مشکل پڑی تو واپس آ جائیں گے۔ اور جو امیر تیمور ہندوستان پر حملے کے لیے سمرقند سے 90,000 فوج کے ساتھ روانہ ہوا۔ دلی تک پہنچنے کے لیے امیر تیمور اور اس کی فوج کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تیمور کی فوج کو مختلف علاقوں سے گزرنا پڑا، یہاں کا موسم ایک جیسا نہیں تھا۔ سمرقند اور دہلی کے درمیان برف سے ڈھکے چٹانوں، جلستے صحراؤں اور بنجر زمینوں کا ایک وسیع اور عریض علاقہ تھا، جہاں سپاہیوں کے کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں اگایا جا سکتا تھا۔ تیمور اور اس کے سپاہیوں نے کئی بار لڑائیاں لڑی تھی، لیکن ان حالات میں آگے بڑھنے کا ان کے پاس کوئی تجربہ نہ تھا۔ سڑک اتنی خطرناک تھی کہ وہاں بہت سے گھوڑے پھسل کر جاں باک ہو گئے، اور تاریخی کتابوں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب تیمور، جو کہ بہت سی لڑائیاں جیت چکا تھا، اسے بھی گھوڑے کی پیٹھ سے اتر کر ایک عام سپاہی کی طرح چلنا پڑا، اور اس طرح اس کے سپاہی اس کو فالو کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ تقریباً اگست تک تیمور کی فوج کابل پہنچ چکی تھی، اور تقریباً اکتوبر میں تیمور دریائے ستلج پر رکا، جہاں سارنگ خان نے اس کا راستہ روکا، لیکن تیمور اور ان کے سپاہی ان پر قابض ہو گئے۔ دلی تک پہنچنے میں کہا جاتا ہے کہ تیمور نے راستے میں سپندی نام کے ایک گاؤں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں تیمور نے اپنا خوف و ہراس پھیلانے کے لیے ان سب کو لوٹ دیا اور تمام ہندوؤں کو قتل کا حکم دیا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اس نے ایک علاقے کو فتح کیا جہاں پارسی لوگ رہا کرتے تھے۔ امیر تیمور کا کہنا تھا کہ یہ لوگ ایک غلط مذہب کے پیروکار ہیں، اس لیے ان کے سارے گھر جلا ڈالے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ دلی پہنچنے سے پہلے راستے میں تیمور نے تقریباً 1,00,000 لوگوں کو قید کر لیا۔ دلی پہنچ کر تیمور نے لونی میں اپنا کیمپ لگایا اور دریا چمنا کے قریب ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر حالات کا جائزہ لیا۔ دوسری طرف اس وقت تک دلی کی آپسی لڑائی کے باعث دلی کی طاقت بہت کم ہو چکی تھی، لیکن اس وقت بھی 10,000 گھڑ سوار، 25 سے 40,000 سپاہی اور 120 ہاتھی تیمور کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ تیمور اور دلی کی سپاہیوں کے درمیان ایک بڑی خونخوار لڑائی ہوئی کہ جب مالو خان کے دستوں نے تیمور کے 700 سپاہیوں پر حملہ کیا۔ اس وقت دلی پر سلطان محمود شاہ کی حکومت تھی۔ تیمور کو ڈر تھا کہ مالو خان کے سپاہیوں نے اس پر حملہ کیا ہے تو اس کے ساتھ آنے والے 1,00,000 قیدی اس کی حوصلہ افزائی کریں گے اور اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ تیمور اپنے فوج کے پیچھے آنے والی قیدیوں سے بہت خوفزدہ تھا کہ اس نے ہر ایک قیدی کو ایک ہی جگہ میں قتل کرنے کا حکم دیا، اور دوسری طرف تیمور کو دلی کے ہاتھیوں سے بھی خطرہ تھا، جس کے بارے میں اس نے کافی کچھ سن کر رکھا تھا۔ ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے تیمور نے اپنے سپاہیوں کو اپنے سامنے ایک گڑھا کھودنے کا حکم دیا، اور ان گڑھوں کے سامنے بیلوں کے گلے اور پاؤں سے چمڑے کے پٹے سے باندھ کر کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ پھر اونٹوں کی پیٹھ پر لکڑیاں اور خشک گھاس لاد کر ایک ساتھ باندھ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر تیر اندازوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ہاتھیوں مالو کو اپنے تیروں کا نشانہ بنائیں۔ اس کے بعد دسمبر 1398 کو مالو خان اور سلطان محمود کی فوج تیمور کی فوج سے لڑنے کے لیے دلی دروازے سے نکلی۔ اس فوج نے ہاتھیوں کو درمیان میں رکھا تھا۔ تیمور ایک اونچے ٹیلے پر تھا جہاں سے وہ لڑائی کا سارا منظر دیکھ سکتا تھا۔ جنگ شروع ہوتے ہی تیمور کے تیر اندازوں نے مالو خان کی فوج کی دائیں بازو کو نشانہ بنایا۔ اس کے جواب میں مالو خان نے تیمور کی دائیں طرف کی سپاہیوں پر بائیں جانب سے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا، لیکن تیمور کے سپاہیوں نے مالو خان کے پیدل دستوں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر تیمور نے دیکھا کہ ایک علاقے میں ہاتھیوں کی وجہ سے اس کے سپاہیوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے، اس کے لیے اس نے پہلے ہی سے منصوبہ بندی کر کے رکھی تھی۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ اونٹوں کی پیٹھ پر خشک گھاس اور لکڑیاں لے جائیں۔ جیسے ہی ہاتھی ان کے سامنے آئے تو اونٹوں کی پشت پر رکھی گھاس اور لکڑیوں کو آگ لگا دی جائے۔ اچانک اونٹ اور ہاتھیوں کے سامنے آگے جن کی پشت پر آگ جل رہی تھی، ہاتھی خوف کے مارے اپنے ہی سپاہیوں کی طرف بھاگے اور اپنے ہی سپاہیوں کو کچلنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مالو خان کے سپاہی مارے گئے۔ ہاتھیوں سے نمٹنے کے بعد تیمور کے سپاہی دلی میں داخل ہو چکے تھے۔ اس کے ایک دن بعد تیمور فاتح کی طرح دلی میں داخل ہوا۔ دوسری طرف دلی کے سلطان محمود اور مالو خان اپنے لوگوں کو حملہ آور کے رحم کرم پر چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے سپاہی گھر گھر جا کے لوگوں کو بتاتے کہ انہیں کتنی رقم دینی پڑے گی، اور کچھ سپاہیوں نے اپنے ساتھیوں کے لیے شہر میں غلہ لوٹنا شروع کر دیا، اور ہر گھر میں تیمور کے سپاہیوں نے مال لوٹ شروع کر دی۔
کہا جاتا ہے کہ جب ہندوؤں نے دیکھا کہ ان کی عورتوں کی توہین کی جا رہی ہے اور ان کی دولت لوٹی جا رہی ہے تو انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے اور اپنی بیویوں اور بچوں کو قتل کر کے تیمور کی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ جیسے کہ جسٹن مروزی لکھتے ہیں کہ تیمور کے 500 سپاہیوں اور 2 رئیسوں نے مسجد پر حملہ کیا اور وہاں پناہ لینے والے ہر ایک کو قتل کر دیا۔ انہوں نے ان کے کٹے ہوئے سروں کا ایک مینار بنا دیا اور ان کی لاشوں کو گدھوں اور کاموں کے لیے کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ ناظرین، بہرحال تیمور اور اس کی دلی پر حملے کے بارے میں مختلف کتابوں میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دلی فتح کرنے کے بعد تیمور صرف 2 ہفتوں میں دلی رہا اور اس کے بعد وہ دلی کے بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر واپس سمرقند لے گیا۔ اس کے بعد 1399 میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا اور حلب خمس بالبک کو فتح کیا۔ اس کے بعد 21 جولائی 1402 کو باجزید یلدرم اور امیر تیمور کے درمیان انقرہ پر لڑائی ہوئی، جس میں باجزید کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس کے بعد اب مصر میں تیمور کے نام کا سکہ چلنے لگا اور مکہ اور مدینہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ناظرین، سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی، چونکہ چین بھی ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں تھا، لہذا اس نے چین پر حملہ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ لیکن اب تیمور بوڑھا ہو چکا تھا، اس سلسلے میں وہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ سیر دریا پار کر کے اترا تو اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور اسی جگہ 18 فروری 1405 کو اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی لاش سمرقند لا کر دفنائی گئی، اور یہ دنیا کے سب سے بہادر افراد میں سے ایک اور جنگجو اور خوفناک انسان کی زندگی کا اختتام ہوا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔